السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے چیئرمین نیب کے حوالے سے جو ایک نئی کنٹراورسی پیدا ہوئی ہے اس کے حوالے سے۔ ہم پچھلے ویلاگز میں 2 ہفتے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ 10 اکتوبر کو موجودہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی 4 سالہ مدت پوری ہو رہی ہے اور اس سے پہلے حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے جس طریقے سے بات بتائی ہے کہ جی شہباز شریف جو ہے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان سے ہم مشاورت نہیں کریں گے چونکہ وہ خود نیب کیسز میں جو ہے وہ رسپونڈنٹ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر قانون فروغ نسیم جو ہے وہ اور حکومت کے دیگر لوگ جو ہیں اس کا حل نکال لیں گے۔ یعنی کہ حل کیا ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے، اپوزیشن کے پاس کیا آپشن ہے، اس پہ ہم تفصیل کے ساتھ آج ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اس کا ماضی میں بھی جس طرح تذکرہ رہا ہے، اور جب پیپلز پارٹی نے فصیح بخاری جو سابق نیول چیف تھے ان کو لگایا تھا تو وہ سپریم کورٹ نے ان کی تعیناتی منسوخ کر دی تھی، نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کر دیا تھا۔ تو اس کی بڑی نظیریں بھی ہیں، بڑا انٹرسٹنگ آپ کو انفارمیشن اس میں ہم شیئر کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے یہ اتنی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ایک جگہ پہ شاید ہی آپ کو مل پائے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح حکومت نے اعلان کیا ہے اس سے تو بالکل لگتا ہے کہ وہ مشاورت کے موڈ میں نہیں ہے اور حسب روایت آمرانہ انداز میں معاملات کو چلائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کیا اسی چیف کو کنٹینیو کرے گی یا ان کو نئے چیئرمین کی تعیناتی تک جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت دے گی، کیا یہ قانون میں ترمیم ہوگی؟ تو آرڈیننس فیکٹری تو لگی ہوئی ہے، آرڈیننس تو صدر صاحب جاری کر سکتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ یہ اپائنٹمنٹ کرتے ہی صدر ہیں قانون کے مطابق، تو صدر پہ یہ پابندی لاگو ہے، عائد ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن دونوں سے کنسلٹیشن کر کے اور پھر متفقہ جو بھی امیدوار آئے تو اس کو وہ اپائنٹ کرتے ہیں۔ اب اگر صدر صاحب اپنے ہی مفاد میں آرڈیننس جاری کریں گے یا ایک شخص کی خاطر آپ آرڈیننس جاری کریں گے تو وہ لیجسلیشن جو ہے وہ اڑ سکتی ہے، کسی پرسن کی خاطر جو ہے قانون نہیں بنتے۔ تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے۔ حکومت کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر نیا بندہ آتا ہے وہ ان کے لیے کتنا پریشانی کا باعث بنے گا، اور جو یہ بیٹھا ہوا ہے ان کو اگر ایکسٹینشن ملتی ہے، چونکہ جب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان کو لگایا تھا، خورشید شاہ نے اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے مشاورت کے ساتھ، تو وہ بعد میں شاہد خاقان عباسی نے بھی کیس بھگتے، خورشید شاہ 2 سال سے جیل میں بیٹھے۔ تو چیئرمین نیب جو موجودہ ہیں انہوں نے بقول شاہد خاقان عباسی کے ان کو کہا تھا کہ وہ اپنی استعفیٰ پیشگی آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کے انسٹرکشن کے مطابق نہیں چل رہا ہوں تو مجھے نوکری سے نکال دیں۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی پڑا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب کو قانون جو ہے موجود ہے لگانے کا، اب چیئرمین نیب کو ہٹانے کا کوئی نہیں ہے۔ اس قانون میں یہ بھی ہے کہ جو 4 سالہ مدت ہے وہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے۔ تو اب گورنمنٹ کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، ان کے آئندہ کا جو گیم پلان ہے الیکشن کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے، اپوننٹس کے خلاف، چونکہ ابھی نیازی نیب گٹھ جوڑ کے اپوزیشن الزام لگاتی رہی ہے اور یہ سارے معاملات کا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ گورنمنٹ کے کسی آدمی کے خلاف جو ہے وہ کوئی نیب نے ایکشن نہیں لیا، اور نیب کا آفس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ چیئرمین کا عہدہ آپ خالی نہیں رکھ سکتے، چونکہ اگر چیئرمین نہیں ہوگا تو نیب کوئی بھی ریفرنس عدالت میں فائل نہیں کر سکتی، نہ انکوائری کسی کے خلاف کر سکتی ہے۔ تو بڑے پیچیدہ مسائل ہیں گورنمنٹ کے لیے بھی، اپوزیشن کے لیے بھی۔ اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں شہباز شریف نو ڈاؤٹ کے رسپونڈنٹ ہیں، ہی از ناٹ کنوکٹڈ پرسن، تو گورنمنٹ کا یہ ماننا کہ ان سے ہم بات نہیں کریں گے، وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو ضرور آتا ہے، لیکن قانون کا تقاضا ہے یا تو آپ قانون تبدیل کر دیں، پھر ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں، لیکن اس کی بھی جو بندہ آئے گا اس کی کیا امپورٹنس ہوگی، وہ کتنا غیر جانبدار ہوگا، اور کیا ان کے اوپر جو نیازی نیب گٹھ جوڑ کا الزام ہے وہ اس داغ کو مٹا پائیں گے یا کیا ہوگا۔ اچھا، اس میں عدلیہ بھی بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، اور پلس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی۔ تو اب گورنمنٹ کے لیے یہ بھی چیلنج ہے کہ کوئی ایسا بندہ لے آئیں جس پہ کم از کم عدلیہ اعتراض نہ کرے یا اسٹیبلشمنٹ اعتراض نہ کرے، باقی اپوزیشن بھلے چیختی رہے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔
تو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان جب اپوزیشن لیڈر تھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، تو انہوں نے نیول چیف سابق جو تھے فصیح بخاری صاحب، ان کو چیئرمین لگایا۔ چودھری نثار علی خان کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ جی قانون کہتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ معنی خیز مشاورت نہیں ہوئی، لہٰذا کورٹ نے نہ صرف فصیح بخاری کی جو اپائنٹمنٹ تھی اس کو کالعدم قرار دیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسفندیار ولی کے کیس میں 2001 میں سپریم کورٹ نے نیب چیئرمین کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک ڈائریکشن دی تھی گورنمنٹ کو، اس کو دہرایا، کہ یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا تھا بیسیکلی کہ جو چیئرمین نیب ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے لگایا جائے، اور اس کی مدت 3 سال ہونی چاہیے۔ لیکن اس ڈائریکٹیو کا کچھ نہیں ہوا، 20 سال گزر گئے، کسی حکومت نے عمل نہیں کیا، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، نون لیگ کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کے بھی 3 سال گزر گئے، تو ان میں سے کسی نے اس تجویز پہ عمل نہیں کیا۔ اب ڈیفینیٹلی کہ یہ اچھا، اس مزیدار بات ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کے خلاف 2 پرائیویٹ ریفرنسز آلریڈی سپریم کورٹ میں پڑے کہ ان کو نکالنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس پہ عدالت میں یہ معاملہ چل رہا ہے، تو اس کا تعین بھی ہونا ابھی باقی ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے اپنا پورا گیم پلان دینا ہے کہ بھئی کس طرح حکومت چاہ رہی ہے، حکومت کا موقف کیا ہے، تو پھر جا کے وہ طے کریں گے کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو نکالنے کے لیے جو سپریم جوڈیشل کونسل کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کا طریقہ ہے وہ اپنایا جائے، یا کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس میں سمپل یہ ہے کہ 4 سال تک ان کو جب تک وہ ریزائن نہ کریں کوئی ان سے ہٹا نہیں سکتا، اور یہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس کو دوبارہ اس کو بندے کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایشوز ہیں، بہت سارے کمپلیکیشنز بھی ہیں۔ تو عدلیہ کی تجویز پہ عمل نہیں ہوا، چودھری نثار کا مثال میں نے آپ کو بتایا، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی حکومتی حلقوں میں خود تشویش پائی جا رہی ہے کہ آیا ہم اس معاملے کو کیسے ہینڈل کریں، آیا یہ بندے کو کنٹینیو کرائیں ٹل دا ٹائم آف اپائنٹمنٹ آف نیو چیئرمین، یا کہ جو نیا بندہ آئے گا وہ کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ بار بار وہ سرکاری جو گورنمنٹ کے سرکلز ہیں، کلوز سرکلز یا کچن کیبنٹ، اس میں مثال دی جاتی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی تعیناتی، جس کے لیے شیخ رشید نے بڑی قسمیں اٹھائی تھی کہ یہ تو بڑا اپنا بندہ ہے، اور پھر جب وہ قانون کے مطابق چلنے کی بات کرتا ہے تو ان کو پھر چڑ لگ جاتی ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کچن کیبنٹ جو پی ٹی آئی کی ہے اس میں یہ ڈر پایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بندہ لگائیں، جس طرح آج ہم تانا دیتے ہیں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کہ تم لوگوں نے یہ چیئرمین لگایا تھا لہٰذا اب یہ تمہارے گلے پڑا ہے، تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ نیا چیئرمین جو پی ٹی آئی لگائے گی تو وہ پی ٹی آئی کے گلے پڑ جائے۔ تو بہرحال مختلف حلقوں سے مختلف چیزیں ہیں، سب کے مفادات کا معاملہ ہے، تو کس طرح یہ چلنا ہے یہ بہت چیلنجنگ معاملہ ہوگا، اور اپوزیشن کو بھی بہت بڑا ایشو مل جائے گا اگر ان کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوتی اور ان قانون کو بائی پاس کیا جاتا ہے، امینڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ آئندہ الیکشن کے لیے ہر اپوزیشن ہو یا پی ٹی آئی ہو، دونوں کے لیے ایک نیا فیول ان کو مل جائے گا، نیا ایشو مل جائے گا۔ تو سارا اب نظریں جو ہے وہ اس بات پہ ہیں کہ نیا چیئرمین نیب کون آتا ہے اور وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، وہ جو داغ دھونے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا صرف حکومت کی فرمائشیں پوری کریں گے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ اور اپائنٹمنٹ ہے جو کہ 10 اکتوبر سے پہلے ہونی ہے۔ تو اب گورنمنٹ ایکسٹینڈ کرتی ہے، لا امینڈ کرتی ہے، آرڈیننس لاتی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔